جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت۔ آج کے سلسلے میں ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور کچھ آپ کے آڈیو سوالات بھی ہیں، وہ شامل کریں گے انشاءاللہ سلسلے میں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر یعنی نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی درود پاک کی فضیلت اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے ویڈیو سوال کی جانب، جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، ہماری مجلس نے ریکارڈ کیا ہے اور مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی، میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ قبضے کے حوالے سے مطلب ایک مکمل کوئی ایسا کوئی جامع اصول بتا دیا جائے، تعریف بتا دی جائے کہ کن کن صورتوں میں قبضہ مطلب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ہماری مارکیٹ میں ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ مال ابھی وہاں سے امپورٹ جو ہوتا ہے وہیں دوسرے ممالک سے، اور آنے میں اسے کئی ہفتے لگتے ہیں، تو لوگ یہاں پر پہلے ہی مال بیچ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں مطلب قبضے کے حوالے سے کسی سے خرید کر بیچ دیتے ہیں اور قبضے کا کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اگر رہنمائی مل جائے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبضے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ قبضہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا جی، کہ اس چیز کا نفع لینا جائز نہیں ہے جو چیز انسان کے زمان میں نہ آئی ہو۔ ٹھیک ہے، زمان میں نہ آئی ہو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربح ما لم یدمن، ٹھیک، جو چیز زمان میں نہ آئی ہو اس سے نفع لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے خریدی، صحیح، مال اپنے اگلے دن اٹھوانا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ چیز جل گئی، ٹھیک، بیچنے والے کے پاس موجود تھی، ٹھیک ہے، وہ جل گئی، صحیح ہے، تو وہ کس کی جلنا کہلائے گا؟ مال کس کا ضائع ہوا؟ جس نے خریدی اس کا۔ ابھی اس نے ریسیو نہیں کیا ہے۔ جی، مصب میں تو اپنی وہ ایک عوامی رائے پیش کرو۔ نہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر جب تک مال اٹھائے نا جی، تو اس کا جلنا نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے، اس کا مال خراب جس نے ہونا بیچا نہیں اس کا کہلاتا۔ کہلائے گا۔ جس نے بیچا ہے یہ تو اس کا نقصان کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک شخص پہنچ پر مال دیتا ہے، صحیح ہے، پہنچ پر مال دینے والا سارے راستے کے رزق کا ذمہ دار ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ جی، ہلاک ہو جائے، آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ڈاکو چھین کے لے جائیں، کس کا نقصان کہلائے گا؟ جس نے بیچا ہے، سیلر کا۔ تو ایک تو ہوتا ہے خرید و فروخت، ٹھیک ہے، وہ ایک زبانی ایجاب و قبول سے، تحریری ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے زمان کا منتقل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ملکیت گویا کہ۔ یعنی ملکیت اور چیز ہے، ٹھیک ہے، ملکیت تو حاصل ہو گئی، صحیح ہے، اس کو تقاضا کرنے کا حق حاصل ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی مال بھیجو، ٹھیک ہے، بیچنے والے کو پیسے لینے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ صحیح ہے، اب ہے رسک ٹرانسفر۔ ٹھیک ہے،
رسک ٹرانسفر جو ہے جی جب تک نہیں ہوتا خریدار کے پاس، جی خریدار کا قبضہ نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک دو چیزیں ہوتی ہیں قبضے کے اندر، جی ایک رسک کا ٹرانسفر ہونا، ٹھیک ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے ہوں تو یوں سمجھیے کہ 90% مسائل سمجھ لیے جائیں گے ٹھیک ہے قبضے کے تعلق سے کہ کب قبضہ ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، رسک فیکٹر جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ رسک فیکٹر اولین طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ہماری فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے کہ بلکہ جو لوگ مال اسٹاک کر رکھتے ہیں، بعض اوقات پرائیویٹ گودام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مال ایک پارٹی نے دوسرے پارٹی کو بیچ دیا، جی اور پرائیویٹ جو گودام تھے کرائے کے، اس میں اب کیا ہوتا ہے پرچی بدلوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھئی فلاں تاریخ تک تو یہ مال فلاں کا تھا، صحیح ہے اب وہ پرچی بدل جائے گی۔ صحیح جب وہ پرچی بدل جائے گی تو اب وہ کرایہ جو ہے خریدار دے گا۔ صحیح جب پرچی اس کے نام بنے گی، کرایہ اس کے نام بنے گا، تو رسک بھی اس کے نام ہی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ٹھیک اب اگر اس فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو مال کس کا ضائع ہوا؟ اب یہ خریدار کا ضائع ہوا۔ ٹھیک ہے پرچی بدلنے سے پہلے رسک ٹرانسفر ہونا عرفاً نہیں کہلاتا۔ صحیح ہے اسی طریقے سے پہنچ کی میں نے مثال دی، جی امپورٹ کے تعلق سے جو شپنگ کے ذریعے مال آتا ہے ٹھیک ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ٹھیک دو مشہور صورتیں جو ہے جو ہماری مارکیٹ میں رائج ہیں، جی ایک کا نام ہے سی این ایف۔ ٹھیک ہے سی این ایف سی این ایف جو ہے ایک طرح سے پہنچ پر ہے ٹھیک ہے کہ جو خریدار ہے وہی کرایہ ادا کر رہا ہے شپنگ کا، ٹھیک ہے فریٹ اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے اور وہ آپ کی پورٹ پر آپ کی بندرگاہ پر مال پہنچا کر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو چونکہ وہ آپ کی بندرگاہ پر مال پہنچا کے دے رہا ہے، کرایہ بھی اس کے ذمہ ہوا، راستے کا رسک بھی اس کے ذمہ ہوا، ایک طرح سے یہ پہنچ کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے یہ بیچنے والا سارے رسک برداشت کر رہا ہے۔ بیچنے والا کر رہا ہے، ٹھیک ہے پورٹ تک پہنچانے کا وہ ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے ایک اور طریقہ کار ہے، اس کا نام ہے ایف او بی۔ ٹھیک ہے ایف او بی کے اندر جو ہے جو خریدار ہے جی وہ اپنا شپ جو ہے وہ ہائر کرتا ہے، ٹھیک ہے اپنا شپ جو ہے وہ لیتا ہے ٹھیک ہے کرائے پر، جی مطلب کہ پورا شپ تو کوئی نہیں لے سکتا، صحیح ہے اس میں جتنا بھی جو اس کو اسپیس ہوتی ہے وہ لے جو اس کو مال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹینر رکھنا ہے، نصف کنٹینر رکھنا ہے، خود اس کو ہائر کرتا ہے، ٹھیک ہے خود اس کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے راستے کا جو رسک ہے اس کا ہوتا ہے۔ خریدار کا اس حوالے سے میں نے ایک بہت ہی تفصیلی فتویٰ لکھا ہے، جی اور وہ ہمارے مجلس تحقیقات شریعہ کے پلیٹ فارم پر بھی زیر بحث آیا اور اتفاق رائے سے جاری ہوا کہ جب ایف او بی کی صورت میں مثال کے طور پر چائنا سے مال آ رہا ہے، صحیح ہے جب وہ مال جہاز میں لوڈ ہو جائے گا جی تو جو مال خریدنے والا ہے اس کا قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے اگر وہ بصورت ایف او بی ٹھیک ہے مال منگوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے یعنی خریداری کی جو دو صورتیں ہیں اس میں سے ایف او بی پہ جب منگائے گا تو اب قبضہ گویا کہ جہاز اگرچہ کہ چائنا میں، آسٹریلیا میں کہیں بھی ٹھیک ہے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جیسے جہاز پر مال لوڈ ہوگا جی اس کا قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے اب راستے میں ہوتے ہوئے آگے بیچ سکتا ہے، صحیح کیونکہ رسک اس کی طرف ٹرانسفر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب مال کے رسک کا یہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے جہاں پر رسک اس کے ذمہ ٹرانسفر نہیں ہوتا جی تو ایسی صورت میں اگر کوئی مال بیچے گا، جی دیکھیے یہ تاجر حضرات کیا کرتے ہیں، 100 کا خریدتے ہیں، 125 کا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے اپنا نفع رکھ کے بیچتے ہیں۔ نفع رکھ کے بیچ تو جب رسک ٹرانسفر نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ نے بیچ دیا، ٹھیک تو حدیث پاک میں جو ممانت تھی جی وہ ممانت صادق آئی ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے ایک اپنے مال کو اپنے زمان میں اپنے رسک میں لینے سے پہلے ہی بیچ دیا ہے، ٹھیک تو یہ تو جائز نہیں ہو سکتا۔ صحیح اب ہم ان بڑے سودوں سے باہر آ جائیں۔ جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی مثال کے طور پر دکان پر آپ گئے کسی کے ساتھ، جی اس نے کہا کہ بھی یہ مال رات لے جائیں، ٹھیک ہے آپ کے حوالے کر دیا، صحیح ہے بالکل اس نے کہا لے جائیں آپ، ٹھیک ہے کنڈیشن ایسی تخلیہ دے دیا اس نے، صحیح ہے تو آپ نے کیا کیا کہ وہ بھی وہی موجود تھا جس کو آپ نے بیچنا ہے، صحیح ہے تو اس تخلیے کی بنیاد پر، سپردگی کی قدرت کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بیچا، صحیح تو کیا جس سے آپ نے مال خریدا اس نے آپ کو تخلیہ دیا ہے ٹھیک کہ ہے لے جائیں آپ یہ مال، ٹھیک ہے یہ قبضہ کہلائے گا؟ ٹھیک ہے یہ قبضہ کہلائے گا ٹھیک جب صورتحال یہ ہو جی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک سپر اسٹور ہے، جی
सुपर स्टोर में आप माल ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपकी डील नहीं हुई। सही है, आपकी डील कब होगी? पेमेंट, जब आके पेमेंट करेंगे, ठीक है, जब आपकी डील होगी। ठीक, आपने जो है ना बास्केट में बहुत सारी चीजें रख ली। जी, अच्छा, बात सुपर स्टोर्स में ये होता है कि बिल देने के बाद भी आगे एक काउंटर और होता है जहां आपको बिल जमा करवाना होता है, वो मोहर लगाता है, गेट से बाहर हो जाओ जनाब। ठीक है, तो यहाँ तखलिए की सूरत क्या बनी? जब आप बिल्कुल माल लेके बाहर गेट आ से गए, निकल गए ठीक है, तो तखलिए की सूरत बनी, आपको जो माल का मुकम्मल तौर पर तखलिया दिया गया। ठीक है, तो तखलिए की सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, सही है, बारीकियां इसमें हैं, बाद जगह पेचीदगी ठीक होती है। अब मिसाल के तौर पर एक माल पोर्ट पर आ जाता है, सही है, किसी ने CNF के जरिए मंगवाया, ठीक है, उसका कब्जा नहीं हुआ था, पोर्ट पर आ गया। पोर्ट पर आना भी कब्जा नहीं है, सही, पोर्ट से माल क्लियर होगा, सब कुछ होगा। फिर दो सूरतें बनती हैं जी, कि या तो आप अपनी गाड़ी जो है वो मंगवाते हैं सही है, और उसमें माल लोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही माल आपकी गाड़ी पर लोड होता है, वो ड्राइवर आपका है, उसको पैसे आप देंगे, ठीक है, आपका कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब गाड़ी में माल लोड होने के बाद आप दूसरी पार्टी से डील करें, सही, रिस्क अभी ट्रांसफर हुआ ना आपके जी, से, तो आप करें, अब आगे सौदा कर सकते, आगे सौदा कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे पहले तो रिस्क ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, यानी जब तक माल पोर्ट में मौजूद रहा है तो नुकसान हो गया तो आपका हो गया होगा, डैमेज आपको बनने पड़ेंगे। किसी हद तक ये बात तो ठीक है, ठीक है, लेकिन असल चीज ये है कि आगे हवालगी में परेशानी है। सही, माल जब तक क्लियर नहीं हो रहा, जी, हवालगी में तो परेशानी है ना। ठीक है, तो हवालगी तो आप कर ही नहीं रहे, सौदा आप ऐसी हालत में भी नहीं कर सकते सही है, जहाँ आपको हवालगी में परेशानी हो। ठीक है, तो जब माल क्लियर हो जाता है, लोड हो जाता है आकर गाड़ी पर, जी, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। तमाम जिहाद से फारिग हो गया, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर ऐसा होता है मामला कि आपने किसी से माल खरीदा, जी, मिसाल के तौर पर शेर शाह किसी ने माल खरीदा ठीक है, और खरीदार को कह दिया कि जी उठवा लेना वहां से, सही है, खरीदार ने गाड़ी भेज दी, उसने माल उठवा लिया, ठीक है, बेचने वाले ने तो कब्जा किया ही नहीं है। ठीक, अगर बेचने वाला अपनी गाड़ी भेज देता, सही है, जैसे इसकी गाड़ी पर माल आता, अब गाड़ी पे माल रास्ते में किसके रिस्क पर जा रहा है? खरीदार की रिस्क, खरीदार के रिस्क पर जा रहा है, जी, तो खरीदार का कब्जा हो गया। ठीक है, अब जब माल गाड़ी पर आ गया, ये खरीदार को फोन कर दे आगे जिसको बेचना है ठीक है, कि मैं ये सौदा आपसे इतने का करता हूँ। ठीक है, इसने ये सौदा किया अपने रिस्क में आने के बाद। ठीक है, तो एक तो तखलिया कब होता है और रिस्क में माल कब आता है, ये दो बुनियादी चीजें हैं जिसकी बिना पर ये समझ में आएगा कि कब कब्जा होता है और कब कब्जा नहीं होता। ठीक है, अब पहली बात तो यहाँ पर यह है कि कब्जे की अहमियत को समझा जाए सही है, कि कब्जे की भी कोई अहमियत है, ठीक है, इसकी भी कोई फिकही बुनियाद है शरीयत की तालीमात की रोशनी में। ठीक है, फिर जाहिर बात है ये होता ही है सिलसिले के अंदर। अब इस सवाल से मुताल्लिका जो लोग होंगे जी, उनको बड़ा वाज़ेह समझ में आ रहा होगा जी, कि भाई हाँ, हमारे इस मसले पर बड़ी बारीकी से गुफ्तगू हो रही है। जी, इसके अलावा जो लोग होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई ये किस मसले पे बात कर रहे हैं। किस मसले में बात कर रहा है, तो ये थोड़ी सी जो है ना पेचीदगी तो रहती है बहरहाल। ठीक है। वाकईतन सच्ची बात अर्ज ये करूं तो ये है कि इस हवाले से यानी कब्जे के हवाले से जो आपने सहूलतें अभी बताई हैं, इसमें से कई सूरतें मेरे लिए भी नई हैं और वाकई में आसानियां मिलेंगी। मुफ्तियान इकराम से, उलमा इकराम से रुजू करें अपने मसाइल के हवाले से। मुफ्ती अब बाज़ औक़ात होता ये कि जहन में फीलिंग ये आ रही होती है कि हम पूछेंगे तो फंस जाएंगे, हालांकि पूछने से, मसला मालूम करने से काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सहूलत वाली चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत सहूलत वाला जो अंदाज़ होता है वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे कब्ज़े के मामले में आपने जो बताया, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, दो तरीक़ाकार है, एक दूसरा तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए। हमारे पास कॉल्स भी हैं सवालात की, वो शामिल सिलसिला करते हैं। जी, कॉल्स दीजिए। काम में तिजारत के अंदर अर्ज करना चाहता हूँ। हमारा भी ताल्लुक एक कारोबार से है और उस कारोबार के अंदर मतलब ये कि हम जिस फील्ड के अंदर हैं वहाँ लोग अक्सरियत मतलब ये कि माल मौजूद नहीं होता और उसको बेच देते हैं। मतलब माल जो होता है वो गडानी में होता है, वो गडानी से माल खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद वो जहाँ शेरशाह आते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों को उस माल को बेच देते हैं। कहते हैं कि भाई वो अब वो माल जो है ना वो 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, या जहाज पर है अभी नीचे उतरेगा
कटेगा, फिर आपको मिलेगा 15 दिन बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, तो वो यहाँ पर पैसे ले लेते हैं कि भाई वही उसमें से जो भी माल निकलेगा, मिसाल के तौर पर कोई मशीनरी आ रही है, उसमें से कोई पीतल निकलता है, वो आपको दे देंगे, उसका रेट कर लेते हैं, उसका रेट करने के बाद जो है ना वो उसको जो है ना एडवांस पैसे दे देते हैं, हफ्ते में आए, 15 दिन में आए नहीं आए, तो इस तरह का मतलब वहाँ एक सिलसिला है। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इत्तेफाक है जो हमने पहले सिलसिले पे गुफ्तगू की है, उसका ताल्लुक कब्जे से था। यहाँ कब्जे के अलावा मिल्कियत से भी है। ठीक है। अब गडानी का उन्होंने नाम लिया। गडानी में होता ये कि जो पुराने जहाज होते हैं जी, वो काटे जाते हैं, वहाँ पर जहाज आते हैं, काटे जाते हैं। तो पहली सूरत तो ये है कि जिसने माल बेचा है जी, क्या उसने माल खरीद लिया है? ठीक है, पहला सवाल ये है। पहला सवाल ये है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक कबाड़िया जो है वो पूरा जहाज खरीद ले, मुमकिन नहीं है। ठीक है, लाखों टन उसके अंदर वजन होता है, ठीक है, तो वो किस्तों में बहुत सारे सैकड़ों जो है ना लोग खरीद रहे होते हैं ठीक, अपने अपने मतलब की चीजें। ठीक है, मतलब किसी का वायर का काम है तो वो वायर खरीदता है, ठीक है, किसी का काम मशीनरी का तो मशीनरी खरीदता है, कोई ठीक। प्लास्टिक खरीदता है, कोई उसका शीशा खरीदता है, सही, यूँ मुख्तलिफ उसके अंदर चीजें निकलती हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो माल बेच रहा है मार्केट में, ठीक है, क्या उसने खुद खरीद लिया है? ठीक है, अगर उसने नहीं खरीदा तो ये बे बातिल है। ठीक है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो चीज तुम्हारी मिल्कियत में ना हो उसे ना बेचो। ठीक, तो जब उसने खुद ही नहीं खरीदा, आगे कैसे बेच सकता है? ठीक, अब दूसरी बात यह है कि खुद तो खरीद लिया। सही, मिसाल के तौर पर कोई मशीनरी थी, जहाज से निकल के अलग हो गई जी, और बेचने वाले ने कहा कि ये मैंने आपको बेच दी, ठीक है, या उसको फोन पे बता दिया कि भाई ये फला मशीनरी जो इस नौयत की है, दोनों के दरमियान पता है ठीक है, किस नौयत की है वो, ठीक है, उसके औसाफ वाज़ेह हैं, आपको बेच दी। सही है, लेकिन खरीदार ने कब्जा ही नहीं किया, ठीक है, तो ये जिसने बे खरीदा, बातिल तो नहीं होगी, ठीक है, वो खरीद ली है उसने। ठीक है, अब सही होने के लिए जरूरी है कि खरीदार कब्जा करे। ठीक है, तो वो मार्केट में जाके एक ऑफर दे के आ सकता है कि मेरे पास फला फला चीज आ रही है, ठीक है, तो मैं आपको ये बेच दूंगा। एक इब्तदाई बार्गेनिंग कर ले, डन ना करे। ठीक है, फिर जब अपनी गाड़ी भेज दे और माल गाड़ी पर लोड हो जाए, लोड हो जाए तो इसका कब्जा हो जाएगा। ठीक है, अब भले ये डन कर दे, सही, या अपने गोदाम पे मंगवा के उसको जो भी करना है ठीक है, उसके बाद लोगों को दे दे। ठीक है, तो एक तो होता है मिल्कियत में आना। सही है, मिल्कियत में उस वक्त आता है जब वो कोई शख्स उस चीज को खरीद लेता है, ठीक है, और एक होता है कब्जे में आना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो पहला तो सवाल ये कि मिल्कियत तय की जाए, और जब मिल्कियत तय हो जाए तो फिर कब्जे का तयन किया जाए, जी। उसके बाद आगे सौदा बढ़ाया जाए। जी, एक और वीडियो सवाल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाफर कुरैशी है। मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा सवाल ये है कि हमारा पकवान का काम है, अच्छा उसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि हम पार्टी से खाली गोश्त लेते हैं और बाकी मटेरियल हमारा होता है। दूसरा तरीका ये है कि सारा सामान टोटल हमारा होता है। ये तरीका दुरुस्त है या हमें कुछ और एहतियात करना चाहिए? पार्टी से जब ये गोश्त लेते हैं जी, तो गोश्त के अलावा जो मटेरियल वो इनके होते हैं। जी, अब यूं समझ लें कि एक बिरयानी जो है जी, वो आलू वाली होती है, एक मसाले वाली होती है, एक नहीं, सादी होती है। एक बिरयानी होती है आलू वाली, ठीक है, और एक होती है चिकन बिरयानी। ठीक है, तो आलू वाली जो बिरयानी है जो वो आदमी बना के बेचता है, जी, तो उसकी भी तो कोई कीमत है ना। ठीक है, उसके एक तो अज्जा की कीमत है जो उसके अंदर माल मटेरियल डला है, जी, और दूसरी कीमत है मजदूरी की। ठीक है, दोनों चीजें मिक्स करके एक कीमत बता दी जाती है। सही है, अब अगर गोश्त पार्टी से ले रहा है तो ये ऐसा ही है कि बगैर गोश्त के बेच रहा है, ये ठीक है, ऐसा ही हुआ ना भी, ठीक है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सही, तो दोनों ही सूरतें जायज हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन असल चीज ये है कि जो चीज तय हुई है उस पर अमल किया जाए। ठीक, मिसाल के तौर पर ये जो बिरयानी वाले हैं, पकवान वाले हैं, अगर ये चावल बनाएंगे तो ये इनकी कोशिश होती है कि सेला चावल बनाएं। ठीक है, पार्टी अगर कहती है कि नहीं बनास्पति बना के देने हैं, जी, तो इनको बनास्पति बना के देना पड़ेगा। ठीक, अगर इनका ये तय होता है कि इतने किलो गोश्त का कोरमा होगा,
جی تو اتنے کلو گوشت ہی اس کے اندر ڈالیں. ٹھیک ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پکنے کے بعد کوئی وزن نہیں کرتا. جی سارا معاملہ ان کی دیانت پر ہوتا ہے, ان کی ایمانداری پر ہوتا ہے. ٹھیک اگر یہ غلط بیانی کریں گے جی اور اپنے معاملے کے اندر کچھ چھپائیں گے, دھوکہ دہی کریں گے, تو یہ خود مجرم ہوں گے. ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ قطعاً اجازت نہیں ہوگی. اعتماد پہ چلتا ہے کام یہ. اعتماد پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے یعنی مطلب جو انہوں نے صورت بتائی یہ تو صحیح ہے, اب اس کی پاسداری کریں گے یوں گئی. پاسداری کریں گے دونوں صورتوں کے اندر. ٹھیک ہے دونوں صورت دونوں صورتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا طے ہوا ہے کہ جناب ہم اتنے کلو چاول ڈالیں گے, اتنے کلو جو ہے وہ گوشت ڈالیں گے. گوشت ڈالیں گے, پھر چاولوں کی بھی نوعیت ہوتی ہے, جو ٹھیک. جس نوعیت کے چاول بنوائے جائیں, ٹھیک ہے جس نوعیت کا قورمہ بنوایا جائے, ان شرائط کے مطابق بنا کر دینا یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی محمد شفیق بات کر رہا ہوں, حضور خان میلہ سے ضلع رحیم خان سے. سوال یہ تھا کہ ایک کاروباری شخص جو ہے وہ نقد سودے کی جو رقم ہے وہ لیتا ہے, ایک چینی کا بورا جو ہے 1000 روپے میں, تو ادھار پہ اس کو 1300 میں ملتا ہے. جو لینے آتے ہیں کسٹمر ان کو وہ کس حساب سے دے گا, 1300 کے حساب سے, 1000 کے حساب سے؟ اس میں تھوڑا تفصیلی بیان چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی تفصیلی بیان دے دیتے ہیں آپ کو. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی دکاندار ہے جب وہ سودا کرے گا تو اپنے نفع و نقصان کو تو سامنے رکھے گا نا. صحیح ہے 1300 میں خریدا ہے, 1300 میں کیسے بیچے گا وہ؟ ٹھیک ہے کچھ بڑھا کے ہی بیچے گا. ایک بات تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک اور پھر اگر ایسا ہے کہ 1300 کے حساب سے یہ نہیں بیچ رہا, 1500 کے حساب سے بیچ رہا ہے, جی برابر والا دکاندار 1300 کے حساب سے بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے تب بھی یہ مارکیٹ میں نہیں چل سکتا. صحیح. تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ چینی خریدتا ہی نہ. ٹھیک ہے 1300 والی نہیں خریدتا. جب پتا ہے کہ میرے برابر کی جو دکانیں ہیں وہ مجھ سے سستی بیچ رہی ہیں, جی تو گاہک کیوں لے گا ایسے مہنگی؟ صحیح. اگر ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ جی میں نے نقد اتنے کا لیا, ادھار اتنے کا لیا, فرق ہے دونوں کے ریٹ. اب میں جو ہے وہ نفع زیادہ لے رہا ہوں, کم لے رہا ہوں, تو کوئی بھی شخص مال بیچتا ہے وہ نفع لینے کے لیے بیچتا ہے. صحیح. اگر اس کو نفع نہیں مل رہا تو ایسا سودا نہ کرے, اپنا نقصان کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک. ہاں بعض صورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے نقصان تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن نفع بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے برابر میں چھوٹ رہا ہوتا. برابر میں چھوٹ رہا ہوتا ہے. وہ دکاندار کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ آئٹم اگر میرے پاس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو گاہک دوسری دکان پر جائے گا, 4 چیزیں بھی خریدے گا. باؤنڈنگ آئٹم ہوتا ہے وہ کہ جو رننگ آئٹم جسے آپ کہہ لیں کہ اس کے تو فیل جو ہے کئی چیزیں بک جاتی ہیں. تو اگر نقصان نہیں ہو رہا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے تو ان کی ثوابدید پہ ہوا پھر یہ اس معاملے میں سوال کچھ واضح نہیں ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اس سوال کا. ٹھیک ہے جی ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی میرا نام محمد راشد اتاری. بعض اوقات لوگوں کے پاس رقم ہوتی ہے وہ مکان دکان وغیرہ میں سیو کرتے ہیں, یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ مستقبل میں اس سے قیمت بڑھے گی تو پروفٹ ہو جائے گا, ایسا کرنا جائز ہے؟ اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں. جو مال تجارت ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. جی تو جو دکان جو مکان کسی نے بیچنے کے لیے لیا ہے جی تو وہ بھی مال تجارت ہوئے. صحیح. کرائے پر دینے کے لیے لیا تو مال تجارت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اپنے رہنے کے لیے لیا ہے تو بھی مال تجارت نہیں کہلائے گی ایسی پراپرٹی. ٹھیک ہے. تو جب انویسٹ کے لیے لیا ہے تو بلا شبہ جی مال تجارت ہے اور اس پر زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک ہے یعنی زکوٰۃ نکالنے کا جب دن آئے گا, جی سال کا وہ دن جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس دن اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی جی اس ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب انہوں نے جیسے کہ کہا کہ میرے پاس ایک رقم رکھی ہوئی ہے, رقم تو رکھی ہی ہوئی ہے, میں نے سوچا کہ میں اس سے کوئی پلاٹ لے کے رکھ دیتا ہوں کہ رقم بھی سیف ہو جائے گی اور جو ہے نا پھر مستقبل میں اس کے ریٹ بڑھے گی, جب بیچنی ہوگی تو بیچ دیں گے, تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے ایسا نہیں کہ جب بیچنی ہو تو بیچ دیں گے. جی اصل مقصود ہی اگر یہ ہے کہ بیچ دیں گے, جب بھی مارکیٹ اچھی ہوئی بیچ دیں گے, ٹھیک ہے, تو بیچنے کی نیت صحیح لی نا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہی وہ صورت ہے جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کال شامل کرتے ہیں آپ کی. جی یہ ایک شرعی رہنمائی لینی تھی مفتی صاحب سے کہ مدرسہ کی تعمیر کے لیے کچھ رقم ہمارے پاس جمع ہوئی اور اس سے ہم نے سیمنٹ اور سریا خرید لیا اور کچھ تعمیراتی کام بھی مکمل ہو چکا ہے, اور کچھ پیسے ہمارے پاس بچ گئے تو وہ ہم نے سیمنٹ اور سریا والوں کو جمع کروا دیے ہیں, یہ کہہ کر کہ اس وقت جو موجودہ ریٹ ہے آپ کے پاس اسی ریٹ پر ہم جب ہم نے اگلا پورشن شروع کرنا ہے تو آپ سے ہم پیسے ہمارے یہ جمع ہیں اور اسی ریٹ پہ ہم آپ سے خرید لیں گے.
تو ایسا کرنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی. جو صورت انہوں نے بیان کی ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بے سلم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. کہ کم از کم 1 مہینے کی ادھار پر کوئی مال خریدا جائے. لیکن بے سلم کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوانٹٹی آپ مقرر کریں، کتنا خریدنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیلیوری کب ہوگی اس کی تاریخ مقرر ہو. اس طرح کی اور بھی بہت ساری شرائط ہیں. ٹھیک. بس سارے کی ساری شرائط یہاں نہیں پائے جا رہی. ٹھیک. تو یوں چندے کا روپیہ جو ہے وہ دوسرے کے پاس جمع کروا دینا جی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی شرعی ڈیل ہوتی تو سمجھ میں آتا تھا. ٹھیک ہے. کوئی شرعی ڈیل یہاں نہیں پائی گئی، صحیح. ناجائز ڈیل پائی جا رہی ہے. اب ریٹ تو اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، صحیح. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جی. اور ہزاروں کا، بعض اوقات بڑا کام ہو تو لاکھوں کا جی. فرق بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تعمیرات شروع ہوں گی جو ریٹ ہوں گے اس ریٹ کے حساب سے اگر کمی بیشی ہو تو مزید چندہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن وہ رقم سیمنٹ والے کے پاس یا سریے والے کے پاس چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی اس رقم کو اب کیا کریں گے؟ اپنے پاس سیو رکھیں گے یا واپس کر دیں گے کیا؟ وہ رقم واپس لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان سے واپس لیں گے. جی ٹھیک ہے جی. اگلا ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد طارق ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کمیٹیاں ڈلتی ہیں رقم کی، نوٹوں کی، اسی طرح گولڈ مارکیٹ میں سونے کی، گولڈ کی کمیٹی ڈلتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیں. گولڈ کی کمیٹی، جی. ایک چیز تو میں واضح کر دوں کہ سونے کی کمیٹی کس طرح ڈلتی ہے ہمیں نہیں، اس کی معلومات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی جو ساری تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں کس طرح ڈلتی ہیں. ایک طریقہ میں بیان کر دیتا ہوں. جی. اگر اس طریقے کے مطابق ڈلتی ہوں گی تو جائز ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر پیسوں کی جو کمیٹی ڈلتی ہے، جی. آپ نے 50,000 روپے ہر مہینے جمع کروانے ہوتے ہیں. صحیح. پھر وہ سارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی ایک کو دے دیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب سونے پر اگر آئیں جی. تو مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہر مہینے جمع کروانا ہے کسی کو. ٹھیک ہے. تو وہ بازار سے 1 تولہ سونا خریدے گا، جی، یا کہیں سے بھی لے گا، جی، فزیکلی طور پر آ کر دے گا. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ 1 تولہ سونا ہے اتنے کی ریٹ کا. ٹھیک ہے. کی ریٹ بھی متعین ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ جمع ہو گیا سب لوگوں کا. اگر 25 لوگ ہیں تو 25 تولہ سونا بن گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے قرآن اندازی کی، کسی ایک کا نکل آیا اور کسی ایک کو دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن اندازی خرید و فروخت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے قرض. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں اشرفیہ ہوتی تھی جو سونے کے سکوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دراہم ہوتے تھے چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پرانے زمانے میں جو قرض کا لین دین ہوتا تھا جی، وہ سونے میں اور اشرفیہ میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج اگر کوئی نوٹ کی BC ڈالتا ہے اور وہ کمیٹی یا BC جمع ہوتی ہے، جی، اور پھر مہینے میں پرچی کھلتی ہے اور سب جو ہے کسی ایک کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں قرضہ دیتے ہیں. صحیح. کہ ایک ہی قسط بھری ہے کسی نے اور اس کو تمام اقساط جتنی رقم مل گئی جی. تو یہ اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے. اور جو جنہوں نے قسطیں بھری ہوتی ہیں ان کی ملکیت اس پر برقرار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عقد خرید و فروخت نہیں ہے کہ کوئی سودی معاملہ کے حوالے سے کوئی بات ذہن میں آئے. جی. اب یہ ہوا کہ ہر مہینے چلتی رہی اور ایک دوسرے کی کھلتی رہی، ایک دوسرے جی. کو دیتے رہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، صحیح. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے ہاں جو بولی والی کمیٹی بیچ میں داخل ہو گئی ہے، جی، وہ پھر معاملہ آ جاتا ہے خرید و فروخت پر. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر یہ 50 تولہ سونا جمع ہوا صحیح. یا 25 تولہ سونا جمع ہوا. جی. اب ایک نے کہا کہ مجھے اتنے کا دے دو، مجھے اتنے کا دے دو. ٹھیک ہے. کم لینے پر راضی ہوگا کوئی تو یہ ہوگا خرید و فروخت کا معاملہ، ٹھیک ہے. اور یہ سود کی طرف چلا جائے گا. صحیح. بولی والا سسٹم داخل کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہے جس طرح پیسے جمع ہوتے ہیں فزیکلی جا کر دیے جاتے ہیں اور پورے پھر لے لیے جاتے ہیں، تو سونے میں بھی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ ماہ با ماہ جو ہے وہ قرآن اندازی ہوتی ہے، تو اگر ایک ساتھ ہی ساری قرآن اندازی کر دی اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں؟ 2 طریقے ہوتے ہیں عام طور جی. پر. ایک تو ہر مہینے قرآن اندازی ہوتی ہے، جی. اور ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ طے کر لیا
کہ پہلی کون لے گا, دوسری کون لے گا اور تیسری کون لے گا. ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک, اس اعتبار سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کال شامل کرتے ہیں آپ کی. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے. میرا نام احمد رضا ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور کے شہر مرید کے سے عرض کر رہا ہوں. میرا جوتوں کا کاروبار ہے اور میں مارکیٹ میں ہمارے نہ یہ رواج ہے کہ عید پہ نہ چھوٹی عید پہ کاریگر کی نہ کرخانے دار کی عید کاٹی جاتی ہے, اور ہفتے والے دن انہوں نے ادھر رکھے ہوتے ہیں اپنے کاریگر سیل مین, وہ بھی ہفتے کے بعد جو ہے نا ہر کرخانے دار سے 100 روپیہ لیتے ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کا یہ عید کاٹنا اور یہ 100 روپیہ لینا یا جتنے بھی لینا یہ کیا جائز ہے؟ سوال تو یہ سمجھ میں یہ آیا کہ عید کا جب تہوار آتا ہے تو جوتوں کے کارخاندار جو ہوتا ہے اس کی عید کاٹی جاتی ہے. عید کاٹنا کہہ رہے ہیں گویا کہ عیدی لی جاتی ہے اور سارے کاریگروں کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے ہفتے کے دن بتایا کہ ہفتے کے دن بھی کاریگر جو ہیں وہ لیتے ہیں, یہ اس طریقے سے 100 روپے لیتے ہیں گویا کہ اجرت کے علاوہ کارخانے دار سے لیتے ہیں. جی کارخاندار سے. مثال کے طور پر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو سال میں ایک بونس بھی دیں گے, تو معاہدے کا ایسا ہو گیا نا, انڈرسٹوڈ, تصور کر لیا, معاہدے کا ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اسے رکھتے ہوئے کہا کہ ہر ہفتے ہم آپ کو 100 روپے زیادہ بھی دیں گے, ٹھیک ہے, تب بھی معاہدے کا ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اس مارکیٹ میں رائج ہے ٹھیک ہے, کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ 100 روپے زائد دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جھگڑا اس وقت ہوگا کہ جب ایک فریق کہے گا میں نہیں دوں گا, جی, دوسرا کہے گا میرا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بات چلے جائے گی معاہدے کی طرف کہ بھئی آپ کا معاہدہ کیا ہوا تھا. صحیح. تو معاہدہ کر لیا جائے, فریقین معاہدہ کر لیں کہ کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا, اور اس کے مطابق دونوں عمل کریں. صحیح, پہلے سے ہی طے ہو جائے, جب کاریگر رکھے جا رہے ہیں جب ہی طے ہو, یہ بات واضح ہو جائے. اب ہماری کراچی کے مارکیٹوں میں جی ایک چیز رائج ہے, اس کا نام ہے سکڑی. سکڑی. اب وہ سکڑی کیا ہوتا ہے کہ جیسے یان وغیرہ کی جو مارکیٹیں ہیں, جی, اس کے اندر ایک بروکر جو ہے وہ اپنا پورا آفس لے کر بیٹھا ہوتا ہے. جی, تو اب اس کا پورا اسٹاف ہوتا ہے جو بھی مطلب کہ خواہ وہ چپڑاسی ہے یا کلرک ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے, تو ہر ڈیل میں سے مائنس کچھ فیصد, ٹھیک ہے, یعنی پوائنٹ کچھ فیصد, ٹھیک ہے, یہ طے ہوتا ہے آپس میں کہ بھئی یہ ملازمین میں تقسیم ہوگا. صحیح. اب وہ سیٹ صاحب کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے طے کر لیا ہے کہ بھئی یہ بھی ہم آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے, تو ایک معاہدے کا ایسا بن جائے گا. صحیح, اب دینا پڑے گا. طے نہیں کیا اور کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا اور کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا, تو جدا گانا صورت بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو میری معلومات ہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرزاق گابا ہے, میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, جو کاروباری مسائل کا حل آپ بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے آج کی انوائرمنٹ میں. تو چونکہ ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تو جو پریکٹیکل ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں اس کا جواب, اور اس سلسلے میں شریعت ہماری کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا جو ہے تیکھا سوال کم ہی آتا ہے سلسلے میں. بہرحال نہیں, انہوں نے بھی تو کچھ لوگوں کی ترجمانی کی ہے. جی, ان کا اپنا سوال نہیں ہے. جی, انہوں نے کہا کچھ لوگ ہاں, لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے. جی, مجھ سے آپ نے سنا ہے ویسے ہی ہے. آج کے سلسلے میں آپ لے لیں جی کہ قبضے کا جو معاملہ ہے, جی, اولین جو سوال ہم نے چلایا, قبضے کا جو معاملہ ہے, جی, بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن کے کام کی نوعیت ایسی ہوگی ان کو قبضے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. جی, مثال کے طور پہ کریانے کا کام کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو کریانے کا کام کرنے والا مال بیچتا ہے دکان میں کھڑے ہو کر, جی, اور پاؤ, آدھا پاؤ, کلو, 2 کلو ساری چیزیں موجود دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو قبضے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قبضے کا مسئلہ ہے ہول سیلروں کو, ٹھیک ہے, کہ جب وہ ریٹیلروں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, جی, یا وہ لوگ جو باہر سے مال منگواتے ہیں اور وہ جب ہول سیلروں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, جی, یا وہ لوگ جو فیکٹری سے مال خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے, اور ان کو آ کے مارکیٹ میں بیچنا ہوتا ہے, تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ قبضہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب دو طرح کے لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ اس معاملے میں جو قبضے کے حوالے سے مبتلا ہیں, جی, زیادہ تر وہی ہیں جو ان معاملات کا خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے.
जो ये कहते हैं कि हमें इन चीज़ों से क्या गर्ज है, ठीक, माल बिक रहा है बस, ठीक है, संजीदा ही नहीं लेते वो इसे। संजीदगी नहीं है। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो हर चीज़ जायज़ हो जाए। सही, बात यह है कि जो शरीयत की हुदूद व क़ुयूद के अंदर चीज़ आएगी जी, वही जायज़ होगी ना। ठीक है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान ने जी, फतावा रज़िया शरीफ में एक जगह लिखा, जी, उसका खुलासा कुछ यूँ है कि ये जो तिजारत है, बे लगाम तिजारत, जी, इसमें वही पड़ेगा कि जिसको आखिरत की फिक्र ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मतलब एक कारोबार होता है ना, बंदा कारोबारी बंदा बोलता है मैंने अपने रिस्क को देखना है, मैंने अपनी सहूलत को देखना है, मैंने अपने आराम को देखना है, मैं जी, क्यों बिला वजह की टेंशन लूं। ये एक आज़ादाना सोच है जिसको लिबरल सोच कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, शरीयत पर अमल करने वाला हुदूद व क़ुयूद का पाबंद होता है। वो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करता, वो अपने आप को शरीयत के सांचे में ढालने की कोशिश करता है, ठीक, रहनुमाई लेता है, अमल करता है, हवाए नफ्स का शिकार नहीं होता ठीक, कि जो मैं चाहता हूँ वो सही हो। अल्लाह अकबर, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कितनी जगहों पर नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने की मजम्मत बयान की है। शैतानी जो मतलब के खुतवात हैं वो यही होते हैं कि बंदा ना हलाल सोचे ना आराम सोचे, चला जा रहा हो, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया के पीछे चलना। हमारा किबला ख्वाहिशात नहीं है, हमारा किबला प्रैक्टिकल में जो हो रहा है वो नहीं है, हमारा किबला शरीयत की तालीमात है। ठीक है, हमें शरीयत की तालीमात ही को फोकस करना होगा। ठीक है। तो मुफ्ती साहब जवाब फिर जो आपने दिया है माशाल्लाह बड़ा तफसीली दे दिया, लेकिन क्या इनकी ये बात भी दुरुस्त है? आप समझते हैं बात दुरुस्त है कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है? क्योंकि आप जवाब देते हैं और ताजिरों से वास्ता रहता है, तो ताजिर तो लिंक मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ जी। एक मस्जिद में 200 अफराद नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, आप इन 200 अफराद को लेकर बैठ जाए, सही है, नमाज के फराइज कितनों को याद है? ठीक है, अच्छा, एक होता है याद चलो नहीं है, ठीक है, लेकिन अमल करते हैं, ठीक है, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, कादा करते हैं, ठीक है, मतलब तरतीब याद नहीं है, लफ्जों में याद नहीं है, लेकिन अमल करते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जो अज़कार हैं, जो सूरह फातिहा वो पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, और जो सूरतें पढ़ते हैं, अत्तहियात है, ठीक है, दुआए कुनूत है, ठीक है, आपका क्या ख्याल है अगर एक मस्जिद में 200 अफराद नमाज पढ़ते हैं तो 200 अफराद में से कितने ऐसे होंगे जिनकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी? इस एतबार से तो बहुत ही कम होंगे, आटे में गोया के नमक के बराबर हम कह सकते हैं। मतलब कि इस चले आटे में नमक के बराबर कर ना दें आप, ठीक है, आप कुछ देर के लिए ये सोचें कि 200 में से 175 वो हैं बिल्कुल सही हैं। 175 थोड़ी देर के लिए सोच लें, ठीक है, सपोज बिल्कुल सही है, एज्यूम कर लिया हमने जी। ठीक है, 25 वो हैं जिनकी नमाज जो है ना उसमें दुरुस्त नहीं। खलल है, ठीक है, कमी है, कोताही है, ठीक है, तो क्या उन 25 को आप छोड़ देंगे उनके हाल पर कि भाई ठीक है जो कर रहे हैं करने दें? ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं है ना, नहीं हो सकता, उनको सही तो नहीं कहा जाएगा, नहीं उनको बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा कि इनकी इबादत के अंदर कमी है, कोताही है, ठीक, को दुरुस्त करना पड़ेगा। तरगीब दी जाएगी कि सीखें, तो सिखाने की कोशिश की इस्लाम जाएगी। जब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जी, तो इबादत हो, मामलात हो, निकाह व तलाक हो, जी, विरासत हो, माशरत हो, अखलाकियात हो, ये सब की सब जो तालीमात हैं ये मिलकर ही दीन इस्लाम की मुकम्मल तालीमात बनती हैं। ठीक है, तो जिस जहत में, जिस पहलू में कोताही होगी तो ये कहा जाएगा ना कोताही है, उसको कवर किया जाए, ठीक, कवर से बात है कि उसको बेहतरी लाई जाए, इसमें ठीक है, खराबी दूर की जाए। ठीक है, अब अगर कोई शख्स ये समझे कि नहीं जो चलन है उसको चलने दिया जाए तो फिर तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है, और बिगाड़ी पैदा होगा, बिगाड़ी पैदा होगा। ठीक है जी। शरीयत को फॉलो करना होगा। बहरहाल हम मुसलमान हैं अल्लाह की रहमत से, तो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं, जो हमें उलमा बताते हैं, शरीयत बताती है, बहरहाल उसे हमें फॉलो करना है और कोशिश भी करनी चाहिए, नियत भी यही होनी चाहिए। एक कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मोहम्मद एहतशाम अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये अर्ज है कि बाद अहदीस मुबारका में बै अलल बै और सौम अल सौम से मना फरमाया गया, और ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि इस्लाम में नीलामे आम का कहाँ तक जवाज है? ठीक है जी एहतशाम भाई। बे अलल बे, बे अलल बे और सोम अलल सोम और चीज़ होती है जी, नीलामी और चीज़ होती है जी, यानी मिसाल के तौर पर बे अलल बे क्या होता है
جی کہ آپ نے ایک چیز خرید لی, ٹھیک ہے, اب میں بیچنے والے کے پاس جاؤں صحیح ہے, کہ یار مجھے بیچ دو, اس سے ختم کر دو, ٹھیک ہے, مجھے بیچ دو, سودا ہونے کے دوران یا سودا ہو جانے کے بعد؟ ہونے کے بعد, ہو جانے کے بعد. بے علل بے کا یہ یہی جو مفہوم, روکا گیا اس سے اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک چیز آپ کو بیچ دی, ٹھیک آپ کو میرے پاس تیسرا آدمی آئے کہ اس سے سودا کینسل کر دو, مجھے بیچو, ٹھیک ہے, یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک لڑکی کا رشتہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہو گیا, بات پکی ہو چکی ہے, منگنی ہو گئی ہے, صحیح, اب کوئی آتا ہے کہ نہیں توڑ دو, ہماری, کھلا جگہ کر دو, ٹھیک ہے, کوئی خرابی ہو تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بات چھپی ہوئی تھی, واضح نہیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے توڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نیلامی. ٹھیک ہے, نیلامی یہ نہیں ہے کہ توڑ دو, ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بیچو مجھے بیچو مجھے بیچو. ٹھیک ہے, وہاں تو ترجیحات ہیں, وہاں تو ترجیحات ہیں, بولی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو بولی جائز ہے, ٹھیک ہے, جبکہ جو اس کے جواز کی صورتیں ہیں وہ پائی جاتی ہوں. صحیح, بعض اوقات بولی کے اندر بھی بڑی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بولی کے اندر رشوت داخل ہو چکی ہے. اللہ اکبر. نیلام عام جسے کہتے ہیں, نیلام عام میں رشوت کئی اعتبار سے, ٹھیک ہے, ایک تو یوں ہے کہ بولی میں وہ شامل ہوگا جس کا ٹینڈر جمع کروائے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور بولی جو ہے بعض اوقات عام نہیں ہوتی, ٹینڈر کے ذریعے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ٹینڈر جہاں کھلنا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریٹ یہ آیا ہے, صحیح, لہذا تم 4 آنے زیادہ بتا دو, ٹھیک, 10 پیسے زیادہ بتا دو, تو قانون کے حساب سے آپ کا ٹینڈر کھلنا پڑے گا. ٹھیک, تو رشوت لے کر یوں کام کرتا ہے, اللہ اکبر, تو یوں رشوت لے کر وہ آدمی اپنے شعبے کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے, ٹھیک, اور یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت دے رہا ہے, تو جو رقم دی گئی اضافی طور پر وہ رشوت ہوگی. ٹھیک ہے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کمپنی نے اپنا مال بیچنا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ بولی لگانے والے سمجھوتا کر لیتے ہیں, جتنے بولی لگانے والے, 4 آڑ جو ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہم ڈمی طور پر بولی لگائیں گے, صحیح, اور اس حد تک جائیں گے, اس حد کے بعد ہم نہیں جائیں گے, ٹھیک, آپ اتنا بولو گے آپ ہی لے لینا, ہم فارغ, ٹھیک, بس آپ کو جو نفع ہونا ہے اس میں سے اتنے پیسے ہمیں دے دو. صحیح, پرسنٹیج یا رقم طے کر لیتے ہیں. اب مال چلو بولی جس نے لگائی زیادہ لگائی, اس کو مال ملا, اس نے مال خریدا, اس نے مال بیچا, ان افراد کا کیا تعلق؟ ٹھیک ہے, ان افراد کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. مجھ سے تعلق تو ہے نا, انہوں نے اپنی جو بولی ہے اس کو ریفیوز کیا گیا کہ اس سے ریورس ہوئے, یہ نہیں لگا رہے, تو ایک وہ تو ہے, فیور تو دیا نا, یہ ریورس ہونا ایک اخلاقی فیور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کے بدلے میں یہ معاوضے کے مستحق ہوں. ٹھیک ہے, منافع نہیں مل سکتا اس پہ, قابل معاوضہ کام نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں جو پیسہ لیں گے تو یہ رشوت کہلائے گا, ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی ناجائز ہے. صحیح, پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بولی کے اندر ایسی چیز شامل ہوتی ہے کہ جس میں مالک کی رضامندی شامل نہیں ہوتی, ٹھیک, تو بعض ہوتا ہے نا کمپنیاں مال ضبط کر لیتی ہیں اور پھر بولیاں لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسے چیزوں کے اندر اگر کوئی معاملات کر رہا ہے جی, تو پھر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ علماء سے آ کے پوچھ لے. ٹھیک ہے, اس کی تفصیلات ہیں جو دارالفتہ اہل سنت سے پوچھیں. اپنے دیگر مسائل کے حوالے سے بھی علماء اہل سنت سے بالخصوص دارالفتہ اہل سنت سے مربوط رہنے کی کوشش فرمایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مدنی چینل کے ناظرین, جس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے تو مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی پنجاب کے مدنی دورے پر ہوں گے. مدنی جدول ہے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے حوالے سے مفتی صاحب کا مختلف مجالس کی تربیت کا اور مختلف مدنی کاموں کے حوالے سے جدول ہے. اس میں 2 جدول ایسے ہیں جو سلسلہ احکام تجارت کے ناظرین کے لیے بھی بہت مفید ہیں, بالخصوص جو ہمارے پنجاب میں رہنے والے ہیں اور اس میں بھی لاہور اور گجرانوالہ کی شہروں میں جو رہنے والے افراد ہیں, ہمارے اسلامی بھائی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان کے لیے گویا کہ خوشخبری ہے, پیغام ہے, وہ یہ کہ 20 مارچ بروز منگل انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری صاحب لاہور میں ہوں گے, اور لاہور میں ایک عظیم الشان اللہ نے چاہا تو سنت و بھرا تربیتی اجتماع ہوگا, جس میں مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل بیان بھی فرمائیں گے, اور ہمارے تاجر اسلامی بھائی جو
جو ہیں اس کے خصوصی شرکا ہوں گے، اس میں شرکت بھی کریں گے، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے کوشش کی جائے گی ان سوالات کے جوابات کی بھی ترکیب بنایا جائے۔ لاہور میں جو ہمارا اجتماع ہوگا اس کا ایڈریس نوٹ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ 20 مارچ بروز منگل، تاج محل بینکویٹ ہال، اپوزٹ قذافی اسٹیڈیم، لاہور۔ ایک دفعہ دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، تاج محل بینکویٹ ہال، اپوزٹ قذافی اسٹیڈیم، لاہور۔ انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد اس اجتماع کا آغاز ہوگا اور وقت مناسب پہ اس کا اختتام بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے 21 مارچ بروز بدھ گجرانوالہ میں اسی انداز کا ایک اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مفتی صاحب شرکت فرمائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے۔ اس کا بھی ایڈریس نوٹ فرما لیں، چیمبر آف کامرس آڈیٹوریم ہال گجرانوالہ۔ انشاءاللہ عز و جل ان دونوں اجتماعات میں آپ کو بھی شرکت کی دعوت ہے، بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے، ہماری جو مجلس تاجران ہیں اس سے رابطہ کر کے آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سہولت بھی رہے گی اور آسانی کے ساتھ آپ اس اجتماع میں شرکت کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کے جو بھی ذرائع دستیاب ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔